یہ کہانی ہے ایک جنگل کی جہاں بہت سارے جانور رہتے تھے، جس میں ہاتھی سب سے زیادہ وشال اور شکتیشالی تھا۔ وہ بہت سارے جانوروں پر ظلم کرتا تھا اور ہمیشہ ان کو اپنے آپ سے نیچا سمجھتا تھا۔ ایک دن جب ہاتھی پانی پینے کے لیے جا رہا تھا تو درخت پر بیٹھے طوطے سے پوچھا، تم جیسے چھوٹے جانور کیا ہی کر سکتے ہیں؟ مجھ جیسے وشال جانور کو دیکھو جو ایک ہی لمحے میں تمہارا درخت اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے۔ طوطے نے اس کی بات نہیں سنی اور وہ درخت پر بیٹھا ہی رہا، جس پر ہاتھی کو غصہ آیا اور اس نے اس کا درخت اکھاڑ پھینکا۔ اس طرح سے طوطے کا گھر ختم ہو گیا اور وہاں سے اڑ کر چلا گیا۔ ہاتھی ندی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ چونٹیاں اپنے گھر کی طرف سامان لے کر جا رہی ہے۔ اس نے ان چونٹیوں سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ چونٹیوں نے بتایا کہ ہم خوراک کا سامان جمع کر رہے ہیں، جلد ہی بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ جس پر ہاتھی ہنس پڑا اور اپنے سونڈ میں تھوڑا سا پانی اٹھایا اور ان چونٹیوں پر پھینک دیا، جس کی وجہ سے ان کا سارا خوراک اور ان کا گھر تباہ ہو گیا۔ گھمنڈی ہاتھی کا غرور اور بھی اونچا ہو گیا اور وہ ہنس پڑا۔ چونٹیوں کا سارا کھانا تباہ ہو گیا۔ چونٹی کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ حالانکہ میں چھوٹا ہوں لیکن میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ جس پر ہاتھی طنزاً مسکرایا کہ تم جیسے چھوٹی چونٹی میرا کیا ہی کر سکتی ہے؟ چونٹی نے کہا تم میرا بدلہ دیکھنا۔ ایک دن جب ہاتھی جنگل میں آرام کر رہا تھا تو چونٹی آئی اور اس کے سونڈ میں چپکے سے گھس گئی اور وہ اس کے سونڈ کے اندر جا کر ڈھسنے لگی۔ اس ڈسنے سے ہاتھی کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن چونٹی اس سے بدلہ لینا چاہ رہی تھی۔ ہاتھی بہت چلایا، بہت رویا کہ کون ہے، جلدی نکل آؤ میری سونڈ سے، لیکن چونٹی نے اندر ہی اندر اس کو بہت کاٹا۔ جس پر ہاتھی نے اس سے معافی مانگی کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں دوسروں کو تکلیف نہیں دوں گا۔ خود پر تکلیف آنے سے وہ سمجھ گیا کہ دوسروں کو تکلیف دینا بھی بری بات ہے۔ بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہترین وہی ہے جو خود کو بھی تکلیف نہ دے اور دوسروں کو بھی تکلیف نہ دے۔